صحیح سے بیٹھو، آستین نیچے کر لیں۔ السلام علیکم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنی من رأی اللہ اکبر من سنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر من سنم قادری من رأی یا غوث یا زن من سنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم من سنم نوری من رأی اللہ اکبر من سنم دمز شیخ قطب عالم مفتی اعظم من سنم اختر من رأی اللہ اکبر من سنم دمز شیخ ولی کانتات الشریعہ من سنم لگردابی لافتا دا کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی لحق خواجہ عثمان حاضر مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ قرینا تستدیر اشرفا حرمت روح پیغمبر ابن بکل سویما غوث اعظم بمدد سروساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مغدا انت سلطان دو عالم ہستی ہست دار تمنا شہ جیلان مدد خاک بغداد غربت سرمہ دین آئی مندید ہم آج کنت کہل صفاہا مدد کھلا میرے دل کی کلی اور سیازن مٹا قلب کی دے کلی اور سیازن ڈوبی تھی کشتی تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی اور سیازن تباہی سے ناو ہماری بچا تو ہوائی مخالف چلی ہو سیاسن فدا تم پہ ہو جاہی مردی مستری ہے اس کی خواہش دلی ہو سیاسن یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ آز بحری خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین یا امان الخائفین یا منتدى امداد کن مرتجا شہر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا مشکل کشا مشکل کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل رکا شہزادہ گل و قبال امداد کن ہے یا حسن خلق حسن خلق احمد نسخہ زینت کا شکل محبوب خدا امداد کن اے پاسبان اہل سنت اے شہید احمد رضا رحم کن برحال ما اے با خدا امداد کن اے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم شاہ حامل فیض رضا مصطفیٰ امداد کن۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا جلی والہی الظہور لکرم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اگر خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون تو ہرگز انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. یہاں تو بتایا مردہ نہ کرو، اس آیت میں بتایا مردہ گمان بھی مت کرو. سوچو بھی متی کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے بھائی کہنے بے پابندی ہے انہیں مردہ مت کرو، مگر دل میں تو آدمی سوچ سکتا ہے، خیال کر لے. تو یہ جب ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، امام حسین زندہ ہیں تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ یعنی کوئی یہ کہے حضرت علی زندہ ہیں تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ حضرت فاروق اعظم زندہ ہیں تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ سب شہید ہوئے ہیں، زندہ ہیں تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ جیسے اور سب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھیں ہم انہیں دیکھتے ہیں، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں اگر زندہ ہیں؟ تو کہنا قرآن نے منع فرما دیا ہے تو وہ سوچے گا ہو سکتا ہے زبان سے کہنا منع ہو مگر دل میں سوچ سکتے ہیں مردہ، مگر قرآن نے سوچنا بھی منع بتایا کہ انہیں مردہ سوچو بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ خبر ہو. ہاں، اور جو ان کی زندگی کے بارے میں داؤں پیچ لگائے، ایسی ویسی باتیں کرے تو وہ بے شعور ہے، بے عقل ہے نہیں، وہ بیکار ہے. تو یہ کس کے بارے میں قرآن نے کیا؟ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں. اور قتل کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا، اللہ اور رسول کے فرمان پر جان دے دیتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے. اب یہاں مراد وہ شہید جو میدان جنگ وغیرہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنگ کرتے ہیں، اور جنگ میں جو قتل ہو جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو انہیں مردہ کہنا قرآن نے ناجائز بتایا، حرام بتایا وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. کوئی کہا جب وہ زندہ ہیں تو کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، تم یہاں زندہ وہ وہاں زندہ ہیں. قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. اور ہرگز انہیں مردہ گمان مت کرو جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق تو ان سب کو رزق دیا جا رہا ہے. تم اپنا رزق خود کماتے ہو، خود محنت کرتے ہو، انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے جہاد کیا تو یہ ایسا کام ہے، جہاد اس سے بڑی کوئی تجارت ہے ہی نہیں. حدیث میں آیا سب سے بڑی تجارت کیا ہے؟ جہاد کو سب سے بڑی تجارت بتایا گیا ہے. اور واقعی بات سب سے بڑی تجارت ہے. اس میں جنگ جیت کے واپس آ جائے تو مجاہد کہلاتا ہے، مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے، وہ اس کے لیے حلال کر دیا گیا. اور اگر قتل ہو جائے تو شہید کہلاتا ہے. اور شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے سبھی جانتے ہو، جو ایک نہیں بہتوں کی بخشش کرائے گا، ہے نہیں؟ آئیے سید صاحب آئیے کچھ پڑھیں گے. بیٹھ گئے. تو شہید ایک کی نہیں بہتوں کی بخشش کرائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے. نہیں ایک کی نہیں بہتوں کی بخشش کرائے گا شہید.
جب شہید کو یہ پاور ہے بہتوں کی بخشش کرائے گا، تو جس کی شریعت پہ رہ کے اس نے جان دیا اس نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کتنوں کی بخشش کرائیں گے؟ اب ان کے بارے میں یہ کہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے تو کتنا بڑا وہ ظالم مردود ہے نہیں؟ نالائکوں نے لکھا تقویۃ الایمان میں، نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا کوئی کسی کو بچا لے گا، یہ شرک ہے۔ کتنا بڑا یہ حرامی تھا، ارے حرامی ہے نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اتنی جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا لانفسکم من اہلکم نارا، اے ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنی اہل کو جہنم سے۔ قرآن نے فرمایا بچو اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، تو ہر مومن کو اللہ نے بچنے اور بچانے کا پاور دیا ہے۔ جب ہر مومن اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور گھر والوں کو بچا سکتا ہے، تبھی تو قرآن نے کہا، اور یہ خبیث کہہ رہا نبی کسی کو نہیں بچا سکتا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچائیں گے، تو یہ قرآن کا منکر ہوا؟ ارے قرآن کا دشمن ہے یہ، اللہ رسول کا دشمن، دین کا دشمن ہے۔ اس لیے دین کے غداروں سے میل جول رکھنا حرام۔ یہ دیکھنے میں ملا لگتے، مولوی لگتے، محدث لگتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، اور یہ سب قرآن کے دشمن ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، کتنا بڑا ظالم۔ اور قرآن کہہ رہے ہر مومن سمجھے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہر مومن کو یہ پاور ہے، اور یہ ظالم کہہ رہا نبی کو پاور نہیں، تو کتنا بڑا یہ نبی کا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ نبی کا امتی نہیں ہے، یہ امتی، یہ سرکار کا امتی۔ جبھی تو کہا بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت نے، کرے مصطفیٰ کی احانتی کھلے مند اس پہ یہ جرأتی، پھر کہے گا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ پیارے آقا کی احانتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، چھپ کے اور کھل کے ہر حال میں ان کی برائیاں کرتے رہتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم محمدی نہیں ہیں، ہم تو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے مولوی دیکھتے تھے بڑے عالم تھے اور اتنی کتابیں لکھ دی کہ ہم محمدی نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کرے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو محمدی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو جہنمی ہے، تو شیطانی ہے۔ تو پیارے آقا کی جو توہین کرے وہ محمدی الحمدللہ کون ہیں؟ ہم ہیں، ہے نہیں؟ محمدی ہم ہیں، سنی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں، اب وہ جہنمی ہیں۔ تو شہید کو یہ پاور ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ بخشش کرائے گا لوگوں کی۔ اور شہید کون ہوتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی شریعت پر نبی کے حکم کے مطابق جان دیتا ہے۔ جب اسے اتنا پاور ہے تو اس نبی کو کتنا پاور ہوگا، اس نبی کو کتنا پاور ہوگا، تو کتنوں کی بخشش کرائے گا، کوئی اندازہ ہے؟ حدیث میں آیا سرکار فرماتے میں تو ہر گناہ کبیرہ کرنے والی کی شفاعت کروں گا، ہر گناہ پتہ ہے نہیں ہے؟ سرکار فرماتے شفاعتی احد الکبائر امتی، میں اپنے امت کے گناہ کبیرہ کیسے کہتے ہیں؟ حرام، بڑے بڑے گناہ، شرط یہ وہ کافر نہ ہوا ہو، سمجھے؟ ہاں، کوئی شراب پی رہا ہے، اگر ہم نے اسے حلال سمجھ کے پی لیا تو کافر ہو گیا۔ چوری کر رہا ہے، حرام ہے چوری کرنا، انہیں حلال سمجھ کے چوری کری تو کافر ہو گیا۔ داڑھی موڑا رہا ہے، حرام سمجھ کے موڑا رہا تو حرامی ہوگا، انہوں نے اسے حلال سمجھ کے داڑھی موڑا لی تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اسے حلال سمجھ لیا جیسے اللہ رسول نے حرام بتایا تھا۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتہ یہ حرام ہے، اسے حلال سمجھ کے جھوٹ بولا تو کافر ہو گیا۔ غیبت کر رہا ہے کوئی، اسے پتہ یہ حرام ہے، اس نے حلال سمجھ لیا تو کافر ہو گیا۔ چغلی کر رہا یہ حرام، اس نے اسے حلال سمجھ لیا تو ہاں سمجھ لو۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہو، کوئی زکوٰۃ نہ دے، اور کہا زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اور اسے وہ غلط سمجھ لے تو گیا ایمان سے۔ تو ویسے کوئی گناہ کرے سمجھے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، اور ہو گیا ہے گناہ کبیرہ اور کفر نہیں ہوا تو سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے، سرکار اس کی
شفاعت فرمائیں گے. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت گناہگاروں کو خاطر سے نوید خوش معالی ہے، گناہگاروں کو خاطر سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. تو سرکار سب کی شفاعت فرمائیں گے. جب سرکار کے امتی شہیدوں کو یہ پاور ہے تو سرکار کو کتنا پاور ہوگا. اور شہید کسے کہتے ہیں؟ جو سرکار کی شریعت پہ سرکار کے حکم کے مطابق جان دے دے. تو اسے قرآن نے فرمایا مردہ مت کہو، اور ایک جگہ فرمایا مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. جب یہ شہداء کرام زندہ ہیں تو جس شریعت پہ رہ کے یہ اپنے آپ کو قربان کر گئے، اپنی جان دے گئے، سب کچھ لٹا گئے، تو اس شریعت والے نبی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی. تو اس نبی کے بارے میں یہ مردود کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. کیا کہتے ہیں؟ مر کے تو ایسوں پہ لعنت بھیجو، لعنت اللہ علی الوہابیین والدیوبندیین والکافرین والکاذبین، ان پہ لعنت بھیجو. جبھی تو کہا میرے اعلیٰ حضرت نے شرک ٹھہرے جس پہ تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، جس میں سرکار کی تعظیم کو شرک سمجھے ٹھہراتے، شرک لکھتے ہیں. لکھا حضور کی تعظیم کرو گے، نماز من کا خیال لاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور رنڈی کا لائے بیچارہ تو شرک نہیں ہوتا ہے اپنی محبوبہ کا. لکھا رنڈی کا گائے کا بیل کا خیال لا تو ان کی رنڈی والی نماز، ان کی گدھے والی نماز، کتے والی نماز، خنزیر والی نماز، انہیں مبارک ہو. ہمیں وہ نماز مبارک جو ہمارے پیر کے خیال کے جائے، مفتی اعظم ہند کا خیال ہو، تاج الشریعہ کا خیال ہو، اعلیٰ حضرت کا ہو، غریب نواز کا ہو، محبوب الہی کا ہو، ابا حضور امی جان کا ہو، غوث اعظم کا ہو، حسنین کریمین کا ہو، صحابہ کرام کا ہو، اللہ کے رسول کا ہو. ہے نہیں؟ ہمیں وہ نماز مبارک ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ایسی نماز پڑھو. تو ایسی نماز وہی ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کا خیال. بولو نیک بندوں کا خیال نہیں آتا ہے؟ ضروری ہے. آپ جب پڑھنا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو اس کتاب میں ابراہیم کو. دیکھا خیال آیا، پورا نام میرے آئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بہت سچا نبی تھا. خیال آیا جائے پورا نام ان کا ذکر چل لیا. یہ میرا خیال بھی نہ آئے نبی کا، شرک ہو جائے گا. وہ تو یہ سب کافر ہو گئے. اور جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، سرکار کا نام میرے آئے. بولو یہ کرا نام خیال بھی نہ آیا تو پورا نام میرا کافر ہو گئی اپنے فتوے سے. میں نہیں، ان کے فتوے سے یہ خود ہیں. تو بہرحال تو جب شہداء کا یہ عالم وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ کہنا منع ہے. تو جس دین پر رہ کے وہ شہید ہوئے اس نبی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی. کوئی شک ہے اس نبی کے بارے میں؟ کہتے اگر نبی علیہ السلام زندہ میں دیکھتے کہ نہیں؟ ارے بتا، جب امام حسین زندہ تو دیکھتے کو نہیں. قرآن تو انہیں سمجھنا ناجائز بتا رہا ہے انہیں مردہ کہنا. صدیق فاروق اعظم شہید ہوئے، کہاں دیکھتے ہیں؟ عثمان غنی شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ مولا علی شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ علی اکبر شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ علی اصغر شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ حضرت قاسم شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ لاکھوں شہید ہوئے کہاں دیکھتے ہیں؟ ابھی گدھے تم جیسے کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے جن کے اندر وہ سند روشنی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کو کتنی بار دیدار ہوا پیارے آقا کا. امام حسین کا ہوا. اللہ والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور لکھا بعض بزرگوں نے کہ ہمیشہ سمجھے سرکار کا دیدار اولیاء کرام کچھ ایسے کرتے رہتے، ایک پل کے لیے بھی سرکار ان کی نظروں سے نہیں چھپتے. اگر چھپ جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہم کافر ہو گئے. یعنی ہمیشہ سرکار کا دیدار کرتے رہتے. بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں. تو بہرحال یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. اس میں امام حسین کی شہادت کا واقعہ سبھی لوگ جانتے ہیں، جو کربلا شریف کی زمین پہ واقع ہوا. سرکار امام حسین کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے. جب یہ وقت اور یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب جیسا برپا ہو جایا کرتا ہے. مگر ان ایام کو ہمیں
نگاہ تعمق اور عبرت سے دیکھنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جس دین کی سمجھے پاسبانی کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، آج اسی دین کو سمجھے ہم کس طرح سے بیکار کر رہے ہیں، اور ان ایام میں، ان دنوں میں ہم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے سمجھے غلط طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی ہنس سے کہہ رہا آئے پھنسے کہہ رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ بنانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، تخت بنانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ دیکھو جو حق بات ہے یہ فقیر بولتا رہے گا، بھلے موت آئے یا کچھ رہے، اس کی پرواہ نہیں۔ حق کہنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، حق کہیں، حق سنیں، حق پر چلیں، حق پر فنا ہو جائے ہم، بے شہادت شودہ کرب و بلا کے واسطے۔ تو اپنا تو یہ ہے، حق کہو، حق پر چلو، حق سنو، حق کو پسند کرو۔ جو حرام ہے حرام ہے، پوری دنیا اگر اسے حلال کہنے لگے تو پوری دنیا کے حلال کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ جب اللہ رسول نے حرام کہہ دیا تو حرام ہے، باجا حرام ہے تو حرام ہے نہیں؟ حرام ہے تو حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے نہیں؟ اسی طرح تعزیہ وغیرہ، تخت وغیرہ یہ حرام ہے، حرام ہی ہے۔ کوئی دنیا کا سمجھے کہہ دئیے تو سمجھ لے بس جھوٹا ہے۔ ایک مجھ سے کہنے لگا یہ تعزیہ داری سمجھے اجمیر شریف میں ہوتی ہے، دیوا شریف میں ہوتی ہے، یہ تعزیہ داری سمجھے اس میں کچھوتا شریف میں ہوتی ہے، بریلی شریف میں ہوتی ہے، تو میں کیا کروں ہوتی ہے؟ بولے اگر ناجائز وہاں کیوں ہوتی ہے؟ میں نے وہاں شراب نہیں پی جاتی ہے؟ اگر ناجائز وہاں شراب کیوں پی جا رہی ہے؟ وہاں لڑکیاں نہ بھاگ رہی ہیں؟ اگر ناجائز وہاں لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ وہاں چوری نہیں ہو رہی ہے؟ کتنی جیبیں کٹ جاتی ہے اجمیر شریف میں، پھر یہ بھی جائز ہوا؟ ارے یہ بھی جائز ہوا پھر کہو؟ بہت لوگ سب میرا منہ دیکھیں، ہاں بہت دعوے کے ساتھ گھر بولیے ناجائز ہم بتا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی سب زندہ ہیں۔ میں نے ہاں زندہ ہیں، بولے زندہ وہ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ تو میں نے وہاں چوری ہوتی کیوں نہیں روکتے ہیں؟ میں نے وہاں کتنی تمہارے ملنے والوں کی لڑکی ہے بھاگ گئی کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ میں نے سب جائز ہوا، وہاں سے لڑکی بھاگ جا کر بڑے اچھے داماد مل گئے کہ بغیر پیسے کا کام ہو گیا ہے نہیں؟ تو میں نے جو حرام ہے حرام ہے۔ سندے قوالی ہو، باجا ہو، کچھ بھی ہو، قوالی کیسے کہتے ہیں؟ جو ڈھولک تو سنی جاتی بج جاتی، یہ بھی حرام ہے۔ اسے مزامیر کہتے ہیں، ایک مزامیر ہوتا ہے، ایک مزاریب ہوتا ہے۔ مزاریب اسے کہتے ہیں جو بجایا جاتا ضرب سے بنا ہے، ڈھولک وغیرہ یہ مزاریب ہے۔ مزامیر جو زبان کے ساتھ جس کا لہرا نکالا جائے ہارمونیم وغیرہ کے ساتھ، اسے مزامیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حرام ہیں، کوئی بھی ہو۔ ہاں کوئی کا فلاں بزرگ سنا، کوئی بھی ہوش مند بزرگ سے نہیں سنتا ہے، اور کسی نے سنا ہے تو انہیں حالت جذب میں سنا ہے، اور حالت جذب میں کسی کا کوئی حکم شریعت کا نہیں لگتا۔ محبوب الہی نے خود اپنی کتاب میں سے حرام لکھا ہے۔ کن نے لکھا حرام؟ محبوب الہی نے اپنی کتاب فوائد الفوائد شریف نے لکھا مزامیر سخت حرام، یہ نہیں لکھا حرام بلکہ سخت حرام لکھا ہے۔ یہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دلی کے شہنشاہ ہیں، دیکھو ان کی کتاب آج بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں دیا انہی کے ایک خلیفہ اور شاگرد اور مرید سیدی سرکار مولانا فخر الدین صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ کشف القنا فی مسائل سما، اس میں انہوں نے ناجائز و حرام لکھا ہے۔ انہی کے خلیفہ اور مرید سیدی سرکار خواجہ سید میر اولیاء خرد کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیر الاولیاء کے اندر مزامیر کی 4 قسمیں لکھیں۔ ایک کو انہوں نے مباح لکھا، ایک کو مکروہ لکھا، اور ایک کو انہوں نے حرام لکھا، ایک کو مکروہ تنزیہ لکھا۔ اور مباح کیسے لکھا؟ وہ اسے مباح لکھا، وہ قوالی جائز ہے جس میں نہ عورتیں ہوں، نہ بچے ہوں، نہ بولو ہوں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہے، اور جو اس میں پڑھا جائے وہ قرآن و حدیث کے مطابق یا اولیاء کرام کے قول کے موافق ہو، سننے والے سب باشرح ہوں، پڑھنے والے باشرح ہوں۔ اتنی پابندی تو میلاد میں بھی نہیں ہوتی کہ بچے نہ ہو، چور نہ ہو، شرابی نہ ہو، داڑھی منڈی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو۔ اتنی پابندی تو نماز میں بھی نہیں، اتنی پابندی
سید میر اللہ خرد کرمانی نے سیر الاولیاء کے اندر گنائی ہے، تو بتاؤ، تو وہ کیا ہوا؟ وہ عین ذکر خدا ہوا، تو کیا ہوا؟ عین ذکر خدا ہوا۔ اور اسی قوالی کو میرے آقا غریب نواز نے فرمایا ہماری غذا ہے، وہی غذا۔ ایک شام اس سے کہنے لگے، مداری تھے، بولے سبا سنابل کو مانتے، اس میں تو سندے بتایا، غریب نواز نے فرمایا میری غذا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں مزامیر حرام ہے، میں نے حرام ہے، میں نے وہ کون سا مزامیر، وہ کون سی قوالی؟ سنو، میں نے جس کی تشریح، جس کی تعریف سیدی سرکار میر اللہ خرد کرمانی نے سیر الاولیاء میں فرمائی ہے، جس کی تعریف سیدی سرکار مولانا فخر الدین خلیفہ محبوب الہی نے رسالہ کشف الکنہ کے اندر فرمائی ہے۔ منی وہ قوالی، اب وہ قوالی باقی بات ذکر خدا اور اولیاء کرام کی غذا ہے، وہ باقی بات۔ تو بہرحال یہ تعزیے وغیرہ بنانا سب ناجائز ہے، اور اس میں چندہ اندہ دینا بھی سب ناجائز ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ جیسا سمجھے، یہ کعبہ شریف کا آتا ہے، مدینہ شریف کا آتا، اجمیر شریف کا، بغداد شریف کا نقشہ تھا، ایسا بنایا جائے، ہو بہو وہی سمجھے، ان کے گنبد کا وہی اور ان کے مجاز شریف کا وہی بنایا جائے، اسے رکھا جائے تو جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے اس کا رکھنا، اور اس کے پاس سمجھے فاتحہ کرنا، بیٹھنا، دعا مانگنا سب جائز ہے۔ امام حسین کا نقشے بنے ہوئے آتے ہیں، اور بنوانا دیکھو سرکار امام حسین کا نقشہ آپ کو دکھ رہا ہے، اس میں کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں پتا؟ ارے جب دیکھو جب یہ تو تاجی مت دیکھا کرو، دیکھو یہ نقشہ ہے، یہ اوپر والے دیکھو 1 2 3 چوتھے نمبر پہ پیلا گنبد ہے، ایک گنبد چھوٹا سا ایک بڑا سا ہے، جو سرکار امام حسین کربلا مولا کا ہے، نقشہ شریف ہے، سمجھے؟ ہاں، اور اس کے برابر میں دیکھو حضرت عباس کا ہے، سمجھے؟ ہاں، جو پانی لے کے آ رہے تھے، نہیں لانے دیا ظالموں نے، اس کے برابر میں حضرت مسلم بن عقیل کا ہے، جو کربلا کے سلسلے کے پہلے شہید ہیں۔ آج ان کی شہادت کی تاریخ دن سمجھ لیجیے 2 تاریخ مسلم بن عقیل کی سمجھے۔ ہاں، تو یہ بہرحال تو سرکار، تو یہ چیزیں ہمیں دھیان دینا ہے۔ اگر نقشہ ایسا ہے، وہ کیلنڈر پہ بنا ہو، پتھر پہ بنا ہو، لکڑی پہ بنا ہو، سونے پہ بنا ہو، چاندی پہ بنا ہو، اس کا رکھنا جائز ہے۔ یہی نقشے کو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ 10ویں جلد کے اندر بیان فرمایا۔ اسی نقشے کو سیدی اعلیٰ حضرت نے رسالہ تعزیہ داری کے اندر بیان فرمایا، اور سندے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے کہ نالین شریف کا اور کعبہ شریف کا گنبد خضرا کا نقشہ رکھنا جائز و مستحب ثواب ہے۔ اسی طرح کے سرکار امام حسین کا نقشہ رکھنا جائے جو سبا، مگر اس طرح بنا کے پھرنا، اور بنا کے پھرنے کے بعد میں 10ویں دن سندے لے جا کر توڑ موڑ کے اسے دفن کر دینا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں امام حسین ہیں، کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کچھ کہتے ہیں ان کا مزار ہے۔ جب تم امام حسین مان رہے تو امام حسین کو توڑ پھوڑ کے دفن کرو گے؟ یزیدیوں نے تو ایک بار انہیں کاٹا، انہیں شہید کیا ظالموں نے، اب تم ہر سال کرتے ہو۔ سوچو، اگر امام حسین کہتے ہو تو انہوں نے تو ایک بار کرا تھا، تو پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے مردود اور ظالم کہتی رہے گی، کہے گی ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، اور پھر تم ہر سال کر رہے ہو، اور تمہیں بتایا بھی جا رہا ہے۔ وہ تو ظالم اپنی طاقت کی بنا پہ پھول رہے تھے، تو اللہ نے ذلیل کر دیا، ذلیل ہو رہا، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اب تم کس بنا پہ پھول رہے؟ جاہل کہاں ہو تم؟ ہٹ دھرمی ہو تمہیں تو بتایا جا رہا ہے۔ تو جو اسے حسین سمجھ کے توڑتا، بتاؤ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور جو اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف سمجھ کے سمجھے اسے توڑتا ہے، یا کوئی ایک مزار توڑتے، اب اتراکھنڈ کی ظالم اور نکمی حکومت نے 350 مزار توڑے۔ یہ فقیر قاضی ہمیشہ ان پہ لانا بھیجتا، اللہ تعالیٰ ان تمام مردودوں کو نیست و نابود کرے، ختم کرے، جو جہاں مزار توڑ رہے توڑوا رہے ہیں، یہ سب جہنمی۔ اللہ تعالیٰ ان ایسی حکومت کو تباہ برباد کرے، ان ذلت و رسوائی والی کتے و خنزیر والی موت عطا فرمائی۔ جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اب جو سندے ان کے امام حسین کے روزے کو روزہ سمجھ کے توڑ رہا، دفن کر جائے، تو وہ لوگ گناہ گار ہیں۔ یا امام حسین کا تخت سمجھ کے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ہر ایک کی بیٹھنے کی جگہ سنبھال کے رکھی جائے، تو حسین کی بیٹھنے کی جگہ ہر سال توڑتا ہے، ہر سال بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟
کسی کا کوئی پتلا بناتا ہے، لے جائے کے چوراہے پر سمجھے توڑ کے سمجھے جلائے دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے۔ تو ہر سال یہ پتلا گیری کر رہا ہے، تجھ سے کہا حسین خوش رہیں گے؟ ہر سال یہ پتلا بنا رہا ہے، تجھ سے کہا حسین راضی رہیں گے؟ تو حسین کو راضی کرنا تو حسین نے سندین پتلا گیری کو بند کرا تھا، باجے کو بند کرنے کے لیے جان دی تھی، شراب کو بند کرنے کے لیے جان دی، جمعے کو بند کرنے کے لیے جان دی، نامحرم کی عزت لوٹنا بند کرنے کے لیے حسین نے جان دی، تمام حراموں کو سمجھے بند کرنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی۔ اگر تو دین کو بچائے گا، حرام سے بچے گا جب تو حسین کا ساتھی ہے، ورنہ حسین کا تو مخالف ہے۔ حسین جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہے نہیں زندہ؟ اور یہ حسین کی شہادت ہے، اور حسین کا شہادت کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور ان کی شہادت کا اعلان تو سمجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، ادھر حسین پیدا ہوئے ادھر اعلان ہو گیا، کہ نہیں آیا حدیث میں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث، سرکار نماز پڑھا کے فجر کی اور مقتدیوں طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن سرکار نے نماز پڑھائی اور دعا کی، منہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا بھلے معاملہ کیا ہے، آج منہ نہیں کیا۔ جب سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، سرکار کا دیدار کرتے تھے، سب کی یہ جو بھی پریشانیاں ہوتی سب دور ہو جاتی تھیں، جو غم ہوتے دور ہو جاتے، جو سرکار کے چہرے بدہا کا دیدار کر لیتا ساری پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔ میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، تم کو جو دیکھا گیا بھول میں غم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، یاد تک بھی نہیں ہے رنج و الم کی صورت۔ جب صحابہ سرکار کو دیکھتے تو سب رنج و الم بھول جاتے تھے، ایسا سرکار کا سہانا، ایسا سندے دل لبھانے والا ایسا چہرہ تھا کہ جو دیکھتا تھا ساری پریشانی بھول جاتا تھا۔ ارے کیوں نہ بھول جائے، وہ چہرہ تو ایسا جو خدا کو پسند آیا۔ فرماتا نہیں میرے اعلیٰ حضرت، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ دیکھا جو خدا کو صورت بھا گئی، پسند آ گئی، اس خدا بھاتی صورت پہ دیکھا کون سی صورت پسند آئی؟ سرکار کی۔ اب وہابی کہہ رہا ہم جیسے بشر ہیں، یہ کوڑی کالے کلوٹے ہوتے کہہ رہے ہم جیسے۔ اب وہ صورت وہ جو خدا کو پسند آئی، اس صورت کی خدا نے قسم یاد فرمائی، واللہ اے محبوب تمہارے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم۔ دیکھا جس چہرے کی اللہ قسم یاد فرمائی وہ کتنا حسین ہوگا۔ حسن انسا نہ دیکھا نہ سنا، فرماتے میرے اعلیٰ حضرت، حسن انسا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے ہیں، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اللہ اکبر، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو میرے آقا نے نماز پڑھائی، دعا کری، حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا، سیدھے چلے آئے۔ سب دیکھ رہے ہیں سرکار کہاں تشریف لے گئے، بیت فاطمہ پائے، سیدہ فاطمہ کے مکان پائے علی۔ مولا علی سے فرمایا علی ہی کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، کسی کو آنے مت دینا۔ سرکار مولا علی نے عرض کیا سرکار کیا معاملہ ہے؟ ان کے گھر کی بات ہے مگر مولا علی کو نہیں پتہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ کیا امام حسین کی ولادت ہو چکی ہے؟ کیا فرمائے میرے آقا نے؟ حسین کی، ہاں، بولے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھا جو کوئی نہیں دیکھتا وہ میرے آقا دیکھتے ہیں۔ اب وہابی کہہ رہا ہم جیسے بشر ہیں، تو دکھ رہا ہے مولا علی کے گھر کی بات ہے، ان کے بیٹے کی ولادت انہیں نہیں پتہ، سرکار کو پتہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا پیارے حبیب تم نماز پڑھا، تمہارے نواسے کی سمجھے آمد ہو رہی فاطمہ کی، جاؤ نماز پڑھانے کے بعد فوراً چلے جاؤ، بس دعا کرو چلے جاؤ، صحابہ سے آج بات مت کرو جا کے سمجھے، فرشتے وہاں سلامی کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے آ رہے ہیں، تم وہاں تشریف لے جاؤ۔ مولا علی کو نہیں پتا تو معلوم ہو جو کوئی نہیں جانتا میرے آقا جانتے ہیں۔ اب وہابی کہہ رہا ہم جیسے بشر ہیں، ہے جھوٹا یہ مکر؟ ارے جھوٹا ہے، ایک بار کہہ دو وہابی جھوٹا، یہ خدا کو جھوٹا بتاتا ہے، ہاں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی تم ہی رہنا، کسی کو آنے مت دینا۔ کیا کیوں؟ میرے آقا کیا حسین کی ولادت ہو چکی ہے، فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، وہ بھی تلاش کرتے کرتے سیدہ فاطمہ کے مکان پہ آ گئے۔ مولا علی کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، سلام ہوا کہ ہاں سرکار کہاں کے اندر ہیں؟ جانے لگے میں جا سکتا ہوں علی آپ کے مکان کا؟ نہیں جا سکتے۔ کہا کیونکہ سرکار نے منع کر دیا۔ بولے کہا میرے لیے منع کر دیا؟ بولے تمہارا نام نہیں لیا،
منع کر دیا کہ کیوں؟ کہ حسین کی ولادت ہو چکی ہے، فرشتے سلامی کے لیے آ چکے ہیں، اب تک 4,24,000 فرشتے آ چکے ہیں۔ کتنے؟ دیکھا میرے آقا کہ نوازوں کا یہ عالم ہے، جب ان کی ولادت پہ اتنے فرشتے آئے تو میرے آقا کی عید میلاد النبی پہ کتنے فرشتے آئے ہوں گے ہیں؟ جبھی تو سمجھے ہم کہتے ہیں میرے آقا کا جشن عید میلاد النبی خوب منایا جائے، یہ کہتا شرک ہے اور وہاں ولادت پہ سمجھے فرشتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے کرتا ٹوپی لے کے جنت الفردوس سے آئے، مدینے کی زمین پر عرش کے تارے اتر آئے، دیکھا عرش اعظم کے تارے تمام فرشتے سیدہ فاطمہ کے آئے ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے، دیکھا وہاں صدیق اکبر کھڑے، پوچھا کیا معاملہ کیا؟ اچھا، ان سے بھی وہی بات کہی مولا علی نے، حضرت عثمان غنی بھی پہنچ گئے، ایک ایک کر کے تمام صحابہ مدینہ پہنچ گئے، بھیڑ لگ گئی، سیدہ فاطمہ کے دروازے پر صحابہ کی بھیڑ کھڑی ہوئی ہے۔ بہت دیر کے بعد امام الانبیاء اندر سے تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی، صدیق اکبر اٹھے سلام کیا، مصافحہ کیا، قدم بوسی کی کہ سرکار کیا خبر ہے؟ کہا حسین پیدا ہو چکے ہیں۔ کہ اچھا کہ ہاں، سب نے مبارکباد دی۔ پھر صدیق اکبر نے عرض کیا سرکار مولا علی نے فرمایا، جب میں آیا تو اس وقت فرمایا اب تک 4,24,000 فرشتے آ چکے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی تم نے کہا یہاں؟ بولے کیسے کہا؟ بولے میں دیکھ رہا فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، گروہ فرشتے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی بھاشا میں اپنی بولی میں کہہ رہے ہیں ہماری جماعت میں اتنے لوگ ہیں، اتنی جماعتیں آ چکی ہیں، اتنی سمجھے ہمارے گروہ آ چکے ہیں۔ ان کا ٹوٹل جو ہے 4,24,000 اس وقت بنا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے علی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس سے یہ سب جان لیتے ہیں جب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کا یہ عالم تو امام الانبیاء کی عقل کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا اول ما خلق اللہ عقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تو وہ عقل سے مراد کیا؟ سرکار ہیں۔ اور ایک حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، ہے نہیں؟ یہ بھی آیا حدیث میں سب سے پہلے روح کو پیدا کیا، سب سے پہلے عقل کو، اول ما خلق اللہ قلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ کبھی اور بتاؤں گا سب سے پہلے کا مطلب کیا ہوا، کبھی اور بتاؤں گا، 4 چیزوں کو ذکر سب سے پہلے پیدا کیا۔ ہاں تو بہرحال جب سرکار مسکرائے مولا علی کے لیے، فرمایا اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ پھر سرکار نے کہا سب لوگ جائے گے امام حسین کا دیدار کرو۔ سرکار نے کہا ہے ابو بکر میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں، بڑا ہی عجیب واقعہ کا کیا کہ اتنے فرشتے آئے، ان فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ تھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پیر کٹے ہوئے تھے، پر جلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے فرشتے تمہارا یہ عالم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں مقربین میں سے تھا، میں خاص فرشتوں میں سے تھا، آسمان پہ رہتا تھا، 70,000 فرشتے میری خدمت میں رہتے تھے، ہر وقت میری خدمت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار سارے آسمانوں کے دروازے کھولے تھے، میں نے دنیا کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پیر نہیں کٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آدمی کو زندگی سے کیا مطلب، اسے مر جانا چاہیے۔ اللہ نے ایک دم سمجھے مجھ پہ عتاب نازل فرما دیا، عذاب نازل۔ اللہ نے فرمایا ہم کرتے، تو ہماری پیدائش میں ہمارے کرنے میں دخل دیتا ہے، ایسے مر جانا چاہیے، تو ایسے کہہ رہا ہے، تجھے یہ پاور کس نے دیا؟ ایک دم اللہ نے ہم پہ عذاب نازل کر دیا، وہاں سے مجھے پھینک دیا، اس آسمان سے گرتا ہوا میں ہر آسمان کو سمجھے طے کرتا ہوا نیچے زمین پایا اور ایک گڈھے میں مجھے ڈال دیا۔ اس میں 700 برس تک میں روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ دیکھا اتنی سی بات کہنے سے وہاں لوگ کیسی بات کہہ دیتے ہیں، پیارے آقا کے بارے میں کہنے بولو ان کا کیا حشر ہوگا، خود سوچو ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا جب یہ حسین کی ولادت تھی سارے فرشتے آ رہے ادھر سے نکلے، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، سلام ہوا، میں نے کہاں جا رہا ہے؟ حسین کی ولادت پہ مبارکباد دینے جا رہا، ہمیں بھی لے چلو۔ تو یہ سب پہلی باری محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے اٹھائے لائے۔ اب میں یہاں آ گیا ہوں، سرکار کرم فرمائیے، حسین کے صدقے من کے وسیلے سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف کر دے، مجھے پھر ویسے ہی پہلے جیسا کر دے۔ تو دیکھا فرشتہ بھی وسیلہ بنا رہا ہے، یہ کہتے ہیں وسیلہ بنانا شرک ہے، فرشتہ ہی وسیلے سے صحیح ہو رہا ہے، اس کی توبہ وسیلے سے۔ پیارے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جبریل آئے،
میرے آقا کی تو شان ہی جہاں دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے اعلیٰ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا سرکار امام حسین جس کپڑے میں ہیں اس کپڑے کو اس فرشتے کے جسم سے مس کر دیا جائے، ٹچ کر دیا جائے، لگا دیا جائے تو اس کا ابھی ایک دم سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ امام حسین کو لائے، کپڑے جو ریشمین کپڑے میں تھے وہ کپڑا اس فرشتے کے جسم سے لگایا، اس کے لگاتی سمجھے اس فرشتے کے ایک دم پر پیدا ہو گئے، ہاتھ پیر صحیح ہو گئے۔ جب صحیح ہوئے تو فرشتہ رونے لگا۔ سرکار نے کہا رونے کی بات ہے تو خوش ہونے کی بات ہے، کیوں رو رہا؟ بولے سرکار اس لیے رو رہا کہ امام حسین کو سمجھے لوگ شہید کر دیں گے۔ ابھی کئی دن کے حسین، ایک دن کے بھی نہیں ہیں، اور فوراً فرشتے نے اعلان کر دیا انہیں شہید کر دیں گے۔ بولے اچھا کیسے؟ بولے لوگوں کے شر و فساد کی بنا پہ یہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ کون کرے گا؟ کیا یہ بات جبریل سے معلوم کرو۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ دیکھا ابھی امام حسین چند سالوں کے ہیں، ارے چند دنوں کے بھی نہیں، چند گھنٹوں کے۔ پیدائش کی خبر کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگا ایک بچہ کہیں پیدا ہو جس کا پوری دنیا میں اعلان ہو، زمین سے لے کے عرش اعظم تک رہے نہیں، حسین کو وہاں کے لوگ آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور آپ کے گھر تو آپ کے گھر کے لوگ نہیں آتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہو جائے کتنے مر جاتے ہیں۔ لڑکی کے نام پہ تو آج موت آئی رہی، جہاں لڑکی پیدا ہو گئی انہیں سمجھے ایک دم سمجھے کینسر ہو جاتا ہے کینسر۔ ہاں، اور حدیث میں جب کیا ہے لڑکی پیدا ہونا یہ باعث رحمت ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں دیدار کے لیے اور اس کی سمجھے روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ وہ آج حسد میں جل کے روزی اور کم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھے سوجھ عطا فرمائے، سمجھ کے ایسا کبھی نہ خیال کریں۔ لڑکی جو ہے باعث رحمت ہے۔ بہرحال فرشتے کا وجود صحیح ہوا، پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا انہیں ایسے شہید کیا جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو امام حسین کی ولادت سے 1000 سال پہلے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا جب امام حسین شہید کر دیے جائیں گے تو ان کے مزار پہ رہ کے سمجھے یہ گیٹ کی فری کرے، پہرے داری کرے، اس لیے سے پیدا فرمایا، اس لیے امام حسین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ادھر حسین پیدا ہوئے، آپ کی شہادت کا اعلان زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، جنت میں ہوا، عرش پر ہوا، ہر جگہ ہوا، اور ہر جگہ کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے آئے، یہاں تک کہ جبریل میکائیل آپ کے دیدار کے لیے آئے، جنت کا کرتا ٹوپی لایا گیا حسین کو پہنانے کے لیے۔ ابھی یہ سمجھے خبر چل رہی ہے حسین پیدا ہو گئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لال حسین آئے، جنت کے سردار آئے، جنت کے شہنشاہ آئے، جنت کے بادشاہ آئے، اس کے ساتھ ساتھ اعلان یہ بھی ہو رہا ہے شہید کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان یہ بھی ہو رہا حسین جو ہے اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے، وہ پاور دی ہے، پیدا ہو تو ہی سمجھے پر جل جاتے ہیں فرشتے نے تو پر کو صحیح کر دیا کرتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو ہاتھوں کو صحیح کر دیا کرتے ہیں، پیر کٹ جاتے ہیں حسین صحیح کر دیا کرتے ہیں، فرشتے روحانی ہیں، نوری ہیں، تو یہ ثابت ہوا حسین پیدا ہوتے ہی نوری خلائق کے سمجھے ایک شخص کو صحیح کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جو دین جب مردہ ہوگا، اس دین کو بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی جان دے کے دین کو بچا کر سب جنتی بلا کے جائیں گے۔ تو حسین کی پیدائش ہی پہ سمجھے سب کچھ اعلان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین پاک سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور صحیح سے سمجھے اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے عشرہ محرم کو 10 دن کو، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئیں، کبھی اور بتاؤں گا، ٹائم زیادہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور سمجھے امام حسین کے صدقے میں ہم تمام کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد باخر الدعوانا الحمد للہ۔